الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز اور مکرم علماء کرام، حاضرین مجلس، عزیز دوستوں اور بزرگوں، عزیز نوجوان، میرے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی سورت جس کا نام ہے سورہ عصر، اور قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت ایسی بات کہلوا دے کہ میری اور آپ کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ جتنی بھی باتیں کہلواوے، اللہ سب سے پہلے کہنے والا محتاج ہے، پھر سننے والے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزوں، میرے پیارو، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الانسان، صرف ایمان والوں کو نہیں پکارا، یا ایھا الانسان، اے انسانوں۔ اس میں سب انسان آ گئے، ایمان والے بھی آ گئے، کافر بھی آ گئے، مشرک بھی آ گئے، کوئی بھی دھرم کو اپنانے والے ہیں، سب انسان اس میں داخل ہو گئے۔ ایک ہوتی ہے مخصوص دعوت اور ایک ہوتی ہے عام دعوت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں یا ایھا الذین آمنوا کہا، وہاں صرف اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پکارا ہے، اور جہاں یا ایھا الانسان کہا تو عام انسان کو کہہ دیا، سب آ گئے اس میں۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسانوں، ما غرک بربک الکریم، کب تک؟ جب تک اللہ کا فضل اس پر نہ ہو، جب تک اللہ اسے معاف نہ کر دے۔ انسان یہ سوچے کہ میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، میں ہر سال حج کرتا ہوں، نیکیوں کے انبار لگا دے، لیکن اللہ کے یہاں قبولیت نہ ہو، یہ تمام چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ میری عبادتیں کرتے رہو، کوئی عبادت اللہ کو پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہو کر اللہ جنت عطا کر دے گا۔ یعنی میری نماز کا، آپ کی نماز کا، میرے روزے کا، آپ کے روزے کا، میرے نیکی کا، آپ کی نیکی کا، اللہ کے یہاں یہ مقام نہیں رکھ سکتے کہ میں اور آپ اپنی نمازوں سے، روزوں سے، زکوٰۃ سے، حج سے، اعمال سے جنت کو خرید سکے۔ جنت ملے گی اللہ کے فضل سے ملے گی، جنت ملے گی اللہ کی رضا والی زندگیوں سے ملے گی۔ اللہ راضی ہو گیا تو سب کچھ مل جائے گا۔ اس کو مثال سے سمجھاؤں، میں اور آپ کسی کی دکان پر جاب کرتے ہو، اب انسان جاب کرتا ہے تو اس کا ایک مالک ہوتا ہے، دکان کا مالک، فیکٹری کا مالک، شاپ کا مالک ہوتا ہے۔ اس کو جاب پر رکھنے سے پہلے شرط لگاتا ہے کہ دیکھو بھائی، صبح 8 بجے سے لے کر شام کو 8 بجے تک آپ کو یہاں جاب کرنا ہے۔ اس میں آپ کو 1 گھنٹہ یا 15 منٹ یا پونا گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ آپ کو بیچ میں کھانے کا وقفہ ملے گا۔ وقفہ یعنی چھٹی ملے گی۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے، اور 12 گھنٹے میں آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ لیکن ایک بندہ کام تو کر رہا ہے، اور ایک بندہ ہے سرسری طور پر اپنے کام کو نپٹاتا ہے، اپنے کام کو انجام دیتا ہے، اپنے کام کو کرتا ہے۔ دوسرا بندہ ہے جو لگن سے کرتا ہے۔ وہ ایک بندہ ہے کام تو کر رہا ہے، جاب تو کر رہا ہے 8 سے لے کر 8 تک، لیکن جتنا کام کہا ہے اس کے مالک نے وہی کر رہا ہے۔ اور دوسرا بندہ ہے کہ بھائی اوور ٹائم کرتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی میری بات؟ اوور ٹائم کرتا ہے اور کام کو اچھے ڈھنگ سے کرتا ہے، کام کو کام سمجھ کر کرتا ہے، کام کو لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ، شوق سے، ولولے سے کرتا ہے، تو دونوں میں فرق ہوگا نہیں ہوگا؟ مالک، دنیا کا مالک دیکھے گا کہ بھائی یہ تو صرف جاب کر رہا ہے، لیکن دوسرا بندہ ہے یہ جاب نہیں کر رہا ہے، یہ اپنا کام سمجھ کر وہ کام کر رہا ہے۔ ایک بندہ نوکری کی نیت سے نوکری کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، اور ایک بندہ سمجھتا ہے یہ فیکٹری میری ہے، یہ کام میرا ہے، یہ کام میرے سے اچھا کر کر میں مالک کو دوں گا، میرا مالک خوش ہو جائے گا۔ دونوں بندے میں فرق ہے، دونوں بندوں میں فرق ہے۔ اسی طرح نیک بندے اور مسلمان بندے، یہ دونوں مسلمانوں میں بھی فرق ہے۔ ایک مسلمان ہے، رمضان آئی روزہ رکھ لیا، رمضان آئی تراویح پڑھ لی، رمضان آئی قرآن پڑھ لیا، رمضان آئی ہم نے نمازیں پڑھ لی، جیسے ہی عید کا چاند دکھا اللہ کو کہا السلام علیکم، آئندہ رمضان کو ملیں گے۔ سمجھے میری بات؟ سمجھے؟ میں نے آپ کو پہلے دیسی مثال سے سمجھایا۔ ایک بندہ ہے جو رمضان تو رمضان مسجد میں آتا ہے، جمعہ تو جمعہ مسجد میں آتا ہے، پورا ہفتہ پھرتا ہے، اور جمعہ کو آ جاتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر بھاگ جاتا ہے۔
اور ایک بندہ ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، صبح سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، سنتوں کا اہتمام کرتا ہے۔ اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعے کو بیان کیا، میں آپ کو اس واقعے سے سمجھاؤں کہ ایک بندہ تھا بنی اسرائیل میں، اس کو اللہ تعالیٰ نے 500 برس کی عمر دی، 500 برس تک عبادت کرتا رہا۔ وہ جنگل کے اندر دریا کے بیچوں بیچ چلا گیا، بڑا دریا تھا، اور دریا کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، اور پہاڑی پر چلا گیا، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھلاوا نہیں، کوئی کسی کو بتانے کی بات نہیں کہ میں بہت بڑا عابد ہوں، میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں۔ وہ چپ چاپ وہاں چلا گیا اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے وہ عبادت کرنے لگا۔ 500 برس تک ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے کے لیے ایک انار کا درخت اگاڑ دیا، ایک انار کا درخت وہاں پر اللہ تعالیٰ نے لگا دیا، اس میں سے ایک انار کو توڑتا تھا، اس کے دانے کو نکالتا تھا، وہ کھاتا تھا، اور ایک انگلی کے مطابق ایک پانی کا چشمہ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑی کے اندر سے نکالا تھا، اس کے اندر سے ایک گلاس پانی لیتا تھا، وہ پی لیتا تھا۔ یہ اس کا کھانا پینا ہو گیا، اور وہ ہر وقت کیا کیا کرتا تھا؟ وہ اللہ کی عبادت۔ 500 برس کے بعد اب اس کو پتا چلا کہ اب میری موت آنے والی، تو اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اللہ میری موت بھی آئے اور سجدے میں موت آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ اس کی دعا کو قبول کرنے کے بعد اس کی موت سجدے میں آئی، اور قیامت تک وہ کیا کہے گا؟ وہ بھائی سجدے میں ہی رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ اس کو کہے گا جا تو میرے فضل سے، میرے کرم سے، میرے رحم سے یا تو جنت میں چلا جا۔ وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ میں نے 500 برس کی عبادت کی، اس کا بدلہ کیا، تو نے تیری رضا سے، تیری فضل سے، تیرے کرم سے مجھے جنت تو دی، لیکن میں نے 500 برس تک اخلاص کے ساتھ، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، کسی کو بتلانا مقصود نہیں تھا میرا، میں نے 500 برس تک تیری میں نے عبادت کی، اس کا کیا بدلہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کہا گیا کہ 500 برس کی عبادت کو چھوڑ، میں تجھے میرے فضل سے، میرے کرم سے میں تجھے جنت دے رہا ہوں۔ لیکن وہ مر گیا، کہ اللہ میں نے 500 برس تک میں نے آپ کی عبادت کی، اس کا صلہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو پکڑو اور جہنم سے کئی میل دور اس کو صرف کھڑا رکھو۔ تھوڑا دھیان سے سننا، قرآن میں ہے کہ لوگ اپنے اعمال پر مطمئن ہو جاتے، وَاطْمَئِنُّوا بِهَا، میں تو بہت نمازی ہوں، میں بڑا روزے دار ہوں، میں بڑا صدقہ دیتا ہوں، میں ہر سال حج کرتا ہوں، لیکن یہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے۔ لوگوں کے اللہ کا حکم ادا کرنے کے بعد لوگوں کے حقوق بھی ادا کرنے پڑیں گے۔ انسان اپنے آپ کو بڑا نمازی تو سمجھ لیتا ہے، لیکن اس کا بھائی اس سے دکھی ہے، اس کا گھر اس سے دکھی ہے، اس کی بیوی اس سے پریشان حال ہے، اس کے بچے اس سے راضی نہیں ہیں، یہ معاملات ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارا نفس پہ تم پر تمہارا حق ہے، تمہاری بیوی بچوں کا بھی تم پر حق ہے اس کا۔ اب عزیزو میرے پیارو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بنی اسرائیل کے 500 برس کے عبادت گزار کو کہا کہ میں فرشتوں کو اس کو پکڑو اور جہنم سے کئی میل دور اس کو کھڑا رکھو، ڈالنا نہیں ہے، کھڑا رکھنا۔ اب اس جہنم کی گرمی کی وجہ سے وہ گرم گرم لو آتی تھی، لو، جیسا ابھی گرمی کا موسم چل رہا ہے،
تو انسان چہرے پہ رومال باندھتا ہے. کیوں؟ کہ بھائی گرمی کی لو نہ لگ جائے، اس سے بیمار نہ ہو جاؤں. انسان گرمی سے بچنے کے لیے اے سی لگاتا ہے، انسان گرمی سے بچنے کے لیے ایئر کولر لاتا ہے. نہ بولو حضور سے. گرمی کے بچنے سے انسان اسباب پیدا کرتا ہے، چھت لگاتا ہے. کیوں؟ کہ مولانا دھوپ اور بارش سے میرے اور میرے گھر والوں کی حفاظت ہو جائے. وہ 500 برس کی عبادت گزار کو، اخلاص کے ساتھ کرنے والے کو کہا کہ جہنم سے کچھ دور رکھا جائے. اس کی گرمی جو آگ جو بھڑک رہی تھی، اس کے شعلے کی آگ کی وجہ سے اس کو اتنا میل دور رکھنے کے بعد بھی اس کا گلا سوکھنے لگا. اس رمضان تو پتہ نہیں چلا ہوگا، گزشتہ رمضان ہمارا پورا مہینہ مئی میں آیا تھا. کس میں آیا تھا بولو زور سے؟ مئی میں. یہ 15 روزہ 20 روزہ تو ہمیں محسوس نہیں ہوا. جو آخر کے جو 10 روزے تھے آخری عشرے کے، وہ محسوس ہونے لگے. مولانا پیاس لگی، بھوک تو برداشت ہو جاتی ہے لیکن بولو بھائی پیاس لگتی ہے. یہ گرمی کی وجہ سے انسان کا حلق سوکھنے لگتا ہے. پیاس اور پانی سے پیٹ بھر دیتا ہے افطاری کے وقت. اور جہنمی کا گلا سوکھنے لگا، حلق سوکھنے لگا. اور فرشتوں پانی پلاؤ، میرا حلق سوکھ رہا، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، مجھے پانی پلاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ پانی کا گلاس لے کر، پانی کا کٹورا لے کر یوں نمودار ہوا، سامنے آیا. اس عابد نے کہا بھائی مجھے پانی پلا دے. بولے پانی ایسے تھوڑی ملے گا. بولے اس کا آرڈر کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ بولے اخلاص سے 500 برس کی عبادت. کتنی بولو زور سے؟ 500 برس کی عبادت، وہ بھی کوئی ریاکاری دکھلاوا نہیں، خالص اللہ کے لیے ہو. 500 برس کی. بولے ہاں میرے پاس ہے. بولے اس کی عبادت لاؤ، ایک گلاس پانی آپ کو دے دوں گا. بتاؤ وہ دینے کے لیے تیار ہو گیا. حدیث صحیح میں ہے، بالکل صحیح روایت ہے، کوئی من گھڑت روایت نہیں ہے. 500 برس کی عبادت، 500 برس کی عبادت دینے کے لیے تیار ہو گیا. ایک پانی کے گلو گلاس پر وہ 500 برس کی عبادت کا سودا ہو گیا. اس نے 500 برس کی عبادت دے دی، ایک پانی کا گلاس لے لیا. اب اللہ پوچھتا ہے اب تیری نیکی کہاں ہے کہ تو جنت میں جائے؟ اب بتا، اب تو میرے فضل سے ہی جنت میں. آج میں اور آپ جو نیکیاں کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. بولو انشاءاللہ. ہاں لیکن اللہ میری اور آپ کی نیکیوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ میری اور آپ کی نمازوں کا محتاج نہیں ہے. لیکن اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کو کرو. کہیں اللہ کو کوئی نیکی پسند آ جائے، اللہ مجھے اور آپ کو راضی ہو کر، ہم لوگ جنت کے لیے نیکی نہیں کر رہے. اور میرے اور آپ کے اعمال بھی ایسے نہیں ہیں کہ اللہ کی اتنی بڑی جنت کو خرید سکتے ہیں. قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال کے ذریعے اللہ نے جنت کو کیا کر لیا ہے؟ خرید لیا ہے، سودا کر لیا ہے. لیکن ہمارے نمازوں میں تو ایسی ہے کہ ہم نماز میں کھڑے رہتے ہیں تو 4 رکعت والی نماز ہو تو 4 دکانوں کا حساب کتاب ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ ہماری نماز کیا حال ہے میں اور آپ خود جانتے ہیں. ہمارا صدقے کا کیا عالم ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ سیدھے ہاتھ سے صدقہ دو تو آپ کے دوسرے ہاتھ کو بھی وہ لوگ پتا نہیں چلنا چاہیے. لیکن آج کل جو ماحول ہے کہ مول صاحب میں نے 500 روپے دیے ہیں، میرے نام کے ساتھ بورڈ پر لکھنا چاہیے کہ بھائی میں نے 500 روپے دیے. آج انسان ریاکاری میں، دکھلاوے میں اپنی نیکیوں کو کیا کر دیتا ہے؟ نیکیاں کرو، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم کو ماننا ہی پڑے گا. جیسے میں نے آپ کو 2 طریقے کے مسلمان سمجھائے، اسی طرح اللہ کو کوئی نیکی پسند آ جائے. آج میرے روزے سے، میرے زکات سے، میرے حج سے، میرے 5 وقت کی نماز سے میں اور آپ جنت نہیں خرید سکتے، لیکن یہ اعمال سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں بولو بھائی؟
اور ایک بندہ ہے جو اپنی شفٹ جاب کر رہا ہے، اور ایک بندہ ہے جو اوور ٹائم کر کر اپنے فیکٹری کو اپنی فیکٹری سمجھتا ہے، اپنے کام کو اپنا سمجھتا ہے، تو دونوں بندوں میں، دونوں جاب کرنے والے انسانوں میں فرق ہے۔ تو شیخ خوش ہو جاتا ہے، اس کا مالک خوش ہو جاتا ہے، اس کو زیادہ بونس دیتا ہے کہ جب دیوالی آئے گی تو اس کو بونس ملے گا، عید آئے گی تو اس کو عیدی دی جائے گی، کہ بھائی کیوں آپ کو کیوں بونس دیا جاتا ہے، آپ کو عیدی زیادہ کیوں دی جاتی ہے؟ کہ بھائی آپ نے کام کو کام سمجھ کے کیا ہے، اور ہماری فیکٹری میں، ہماری دکان میں آپ نے جو کام کیا ہے وہ کام کو آپ نے کام سمجھ کے نہیں کیا ہے، اپنا کام سمجھ کر کیا ہے، اپنا سمجھ کر اس کو کیا ہے، تو آپ سے ہم خوش ہیں، اس لیے آپ کو یہ پورا چیپٹر آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں، آپ کو مینیجر بنا دیتے ہیں، آپ کو بڑی پوسٹ دیتے ہیں، اور آپ کو بڑے پگار بڑھا دیتے ہیں، آپ کی تنخواہ بڑھا دیتے ہیں، اور آپ کی بولو میں فیکٹری میں عزت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم دنیا میں اللہ کی مان کر چلیں گے، اللہ دنیا میں بھی ہمارا مقام بڑھائے گا، ہماری عزت بڑھائے گا، ہمارے روزیوں میں خوب برکت دے گا، اور اللہ تعالیٰ چین و سکون والی، اللہ تعالیٰ اطمینان والی زندگی دے گا، اور موت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہے گا یہ میرا نیک بندہ ہے، میری نیک بندی ہے، اے فرشتوں اسے چھوڑ دو، یہاں اس کو کہہ دو تو دلہن کی نیند سو جا۔ قرآن میں ہے، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کی نیک بندیاں ہوتی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ موت کے وقت کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اے مسلمان کی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو، تو اللہ سے کب راضی ہوگا؟ جب ہم لوگوں نے اسلام کو سمجھ کر، نماز کو سیکھ کر، قرآن کو سیکھ کر، اپنی اولادوں کو سکھا کر جب ہم اس طرح زندگی گزاریں گے، اللہ کہیں گے میرے بندوں نے مسلمان بننے کا حق ادا کر دیا۔ اب موت کا وقت آئے گا، اولاد بھی نیک ہے، گھر والے بھی نیک ہے، سب لوگ نیک ہے، اب اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہے، اب اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے تیری بھی فکر کی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تو نے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچایا، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچایا، آجا تو نے اپنی جاب کو ختم کیا، تو اب ریٹائر ہو چکا ہے، اب تجھے موت آ چکی ہے، اب آجا میری ملاقات کو، میں تجھ سے راضی ہوں، تو راضیۃ مرضیہ۔ اللہ نے پہلے یہ خوشخبری دی، دوسری خوشخبری اللہ فرماتا ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، دیکھو میرے نیک لوگوں کے اندر داخل ہو جائے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کا قرآن میں حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو۔ یہ دوسرا انعام میرے نیک لوگوں کے اندر داخل ہو جائے، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، اور تیسرا انعام وَادْخُلِي جَنَّتِي، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مسلمان بن کے زندگی گزاریں گے تو بھی زندگی گزر جائے گی، اور مسلمان بن کر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو گے، اللہ نے، نبی نے جیسا بتایا، جیسی زندگی گزارنے کو ہمیں بتایا، ایسی زندگی گزاریں گے تو پھر موت کے وقت یہ خوشخبری مجھے اور آپ کو انشاءاللہ ملے گی۔ ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ بولو انشاءاللہ۔ تو عزیزو میرے پیارو، یہ چھوٹے سے ٹائم پر میں نے بہت قیمتی بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اللہ میری اور آپ کی زندگیوں کو سنوار دے، بولو آمین۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ایسا کرنے والا بنا دے، ہمیں ایسا نیک بنا دے کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ پوری امت سے راضی ہو جائے، اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے، ہمارے اولادوں کی بھی حفاظت فرمائے، خود بھی نماز پڑھے، اپنے اولادوں کو بھی نماز پڑھائے، خود بھی قرآن پڑھے، اپنی اولادوں کو بھی قرآن پڑھائے، خود بھی مسجدوں میں آنے جانے والے بنائے۔
بنو، اپنے اولادوں کو بھی مسجد میں آنے جانے والے بناؤ. یہ زندگی میری اور آپ کی رہی تو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری مسلمانوں آسانی کے ساتھ گزر جائے گی. اور جب موت کا وقت آئے گا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی چھوٹی نصیحت، اپنے اولاد کو بٹھایا اور اولاد کو بٹھا کر کہا میں نے آپ کو جو سرمایہ دیا، میں نے آپ کے پاس جو امانت چھوڑی، میرے جانے کے بعد وہ امانت کی حفاظت کرو گے؟ وہ اولادوں نے کہا کون سی امانت؟ کہا لا الہ، یہ کلمہ ہے، کلمہ. مسلمانوں 8 لاکھ مسلمان بچیوں نے ایمان چھوڑ کر غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. میں آپ کو تفصیل میں اس کی میں نہیں جانتا ورنہ بات لمبی ہو جائے گی. اپنے اولادوں کی حفاظت کرو، اپنے اولادوں کو پردے میں رکھو، اپنے اولادوں کو نمازی بناؤ، اپنے اولادوں کو انگلش بولتے ہو جاؤ تو یہ مت سمجھو میری اولاد کامیاب ہو گئی ہے، میری اولاد بڑی فٹافٹ انگلش بولتی ہے. عزیزو میرے پیارو، جو انگلش کے کردار جب جسم میں آتے ہیں تو انگریز کے کردار باہر نکلتے ہیں، بے حیائی باہر نکلتی ہے، بدتمیزی باہر نکلتی ہے، زبانوں سے گالیاں باہر نکلتی ہے، چلن میں تکبر آتا ہے، بول میں بڑائی آتی ہے. یہ سب انگلش کی تکبر کی بو ہے. اس کو سے بچو، پڑھانا منع نہیں کر رہا، ضرورت کے حساب سے سیکھو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا پاور ہے دین. جب یہی انگلش پر، یہی دنیا کی تعلیم پر ہمارے قرآن و حدیث کا پاور رکھا جائے گا تو وہ لوگ بے حیائی سے بچائے گا، جھوٹ سے بچائے گا، غیبت سے بچائے گا، غیبت سے بچائے گا، زبان کی بدتمیزی سے بچائے گا، تکبر کی چال سے بچائے گا، بری زبان سے بچائے گا، برے قول سے بچائے گا. کب؟ جب اس کے پاس دین ہوگا، جب اس کے پاس وہ کیا ہوگا؟ دین ہوگا، اللہ کو پہچاننے والا ہوگا، نبی کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں اتارنے والا ہوگا. یہ دنیا کی زندگیوں سے لات مارے گا، انگلش کو ڈیلیٹ کرے گا اور دنیا کے عیش و آرام کو ڈیلیٹ کرے گا اور کہے گا میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، میرے اللہ کو راضی کرنا ہے، میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، میرا نبی کیا کہہ رہا ہے. اس طرح جو زندگی گزارے گا انگلش چل کر قدموں میں آئے گی، دنیا قدموں میں آئے گی، دنیا کی ہر نعمت قدموں میں آئے گی. کب؟ میں اور آپ اللہ کی مان کر زندگی گزاریں کروں گے. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ باقی بات دوسری ملاقات پر. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی باتیں کہی ہے مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.